العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صاحبان محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل ہے کہ اس کی توفیق خیر سے ایک بار پھر آج کی اس نشست میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوئے ہیں۔ دعا کیجئے کہ خلاق عالم حق بولنے کی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو اس موضوع پر تھی کہ اللہ نے انبیاء کو جو بصیرت اور شعور عطا فرمایا ہے وہ کیا ہے، اور اس کے آخر میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اس بصیرت کی بنا پہ انبیاء نے معاشروں میں جس تبدیلی کو رونما کیا وہی تسلسل اولیاء کاملین کے ذریعے سے آج تک امت میں جاری و ساری ہے۔ یعنی حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ آپ کی کتاب کے حوالے سے کشف المحجوب کے ریفرنس سے یہ بات کہی تھی کہ آپ فرماتے ہیں ولی ہوتا ہی وہی ہے جو زمانے کا نبض شناس ہو اور اچھے سے تشخیص کر کے معالج کے فرائض انجام دے۔ آج حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ہم نے وہی معالج تلاش کرنا ہے جو زمانے کا نبض شناس بن کر زمانے میں انہی اطوار کو پھر سے رائج کرنے کی کوشش کرتا ہے جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور خاصہ ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے مبارک میں دو طرح کے مدارس زمانے میں موجود تھے۔ یہ زمانے سے مراد خلافت و سلطنت اسلامیہ ہے۔ انبیاء اپنی ذات میں مدرسہ ہوتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام اپنی ذات میں ادارہ ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے فیضان سے جو لوگ مستفیض ہوتے ہیں وہ پھر ادارے تشکیل دیتے ہیں جہاں انسانوں کی تربیت کا اہتمام ہوتا ہے، جو معاشرے میں کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہیں۔ حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے سے کسی زمانے میں نے مضمون لکھتے ہوئے ایک جملہ لکھا تھا کہ یہ ایسی نابغہ روزگار شخصیات تھیں جو کتابیں ہی نہیں انسان تصنیف کیا کرتے ہیں۔ یہ اولیاء کاملین کا مزاج ہے۔ تو دو طرح کے مدارس تھے، ایک قسم دارالخلافہ بغداد اور صوبوں کے صدر مقامات میں قائم تھی، اس کا عمل اشراف سے میل ملاپ پر مرکوز تھا جو انہیں چھوٹے مدارس کے لیے نامزد کرتے تھے، پھر ان کو تعلیم کے شیخ اور سیاسی اجتماعی قیادت کے لیے تیار کیا کرتے۔
جہاں تک مدارس کی دوسری قسم کا تعلق ہے تو وہ عوام یعنی کاشتکار، کرد، بدو وغیرہ ان تمام کی تربیت پر مرکوز تھی، اور یہ دونوں طرح کے مدارس امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے طرز تربیت کا نتیجہ تھی۔ امام غزالی کے اس تعلیمی طریق کار کی روح ان تمام طرح کے مدارس میں کار فرما تھی۔ آپ کے انداز، اسلوب اور آپ کے نظام نے اسلامی چھاپ کو نمایاں کیا تھا۔ عقیدہ، تزکیہ اور فقہ کے میدان یکجا ہوئے تھے، اور اسلامی معاشرے کی فکری اور نفسیاتی امراض کا کامیاب علاج یہیں سے ممکن ہوا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ سیاست، اجتماع، ثقافت، اقتصاد اور فوج کو جن سنگین پیچیدگیوں کا سامنا ہوتا تھا ان کا مداوع بھی انہی مدارس سے ممکن تھا۔ انہی عظیم مدارس سے ایک نئے مدرسے نے جنم لیا، اور اس مدرسے کا بانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذاتی ستودہ صفات تھے۔ آپ 470 ہجری میں جیلان میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جیلان تبرستان سے آگے بحر قزوین کے جنوب میں متفرق آبادیوں کا نام ہے۔ یہاں بڑے شہر نہیں بلکہ پہاڑوں کے درمیان چراگاہوں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے۔ انہیں گیلان اور جیل بھی کہا جاتا تھا، اس لیے آپ کے نسبت کے ضمن میں گیلانی، جیلانی، گیلی، جیلی یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کا جو والدین کا سلسلہ ہے یہ نسباً آپ حضرت حسن مثنی کی اولاد ہیں، جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے ہیں۔ عبد القادر بن نبی صالح موسیٰ جنگی دوست بن عبداللہ بن یحییٰ زاہد بن محمد بن داؤد بن موسیٰ بن عبداللہ بن موسیٰ الجون بن عبداللہ المہد بن حسن المثنی بن حسن بن علی بن نبی طالب رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ مادر ذات بھی اور پدر ذات بھی حسنی و حسینی سید زادے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے خاندان کی آمد 250 ہجری میں علوی رؤساء کی درخواست پر تبرستان میں ہوتی ہے۔ آپ کا خاندان حضرت حسن بن زید بن حسن المثنی علوی رؤساء کی درخواست پہ تبرستان آتے ہیں۔ یہ لوگ بنو طاہر کی حکومت سے نالاں تھے، سو اس حکومت کے حاکم کو شکست دے کر کے تبرستان میں اپنی سلطنت قائم کرتے ہیں، جس میں جیلان کا علاقہ شامل ہوتا ہے۔ یہ سلطنت جاری رہتی ہے۔ 314 ہجری میں سامانیوں نے اسے ختم کیا۔ حسن کے علوی معاونین میں ادریس بن موسیٰ بن عبداللہ بن حسن المثنی بن حسن بن علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی شامل تھے، اور وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوتھے جد امجد داؤد بن موسیٰ کے بھائی تھے۔ اس کے بعد علویوں نے اقتدار حاصل کرنے کی دوبارہ بہت کوشش کی، مگر حاصل نہ کر سکے، تو عام زندگی میں مشارکت پر اکتفا کرتے ہوئے روحانی قیادت کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ آپ کا ذاتی خاندان آپ کے والد پر مشتمل تھا، جو 9 عمری میں وفات پا گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی اور آپ کے بھائی عبداللہ کو پیچھے چھوڑا، جو عمر میں چھوٹے تھے۔ ابتدائی زندگی گزار کے جوانی میں ہی ان کا وصال ہوتا ہے۔ آپ کی فاطمہ والدہ فاطمہ ام الخیر بنت ابی عبداللہ السمعی الحسینی تھی۔ یہ امام یافی نے مرات الجنان اور امام شتنوبی نے بہجت الاسرار اور تادنی نے قلائد الجواہر میں اس بات کو نقل کیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ تربیت کے دنیا سے بے رغبتی اور دنیا پہ قدرت رکھتے ہوئے
دنیا سے بے رغبتی کی السلام علیکم مفتی صاحب، معذرت میں نے ابھی سانگ چھوڑا تھا، ان کے فائل مجھے اچانک یاد آیا اور میں نے کہا انہوں نے پھر چلے جانا پروٹی اے ڈی کے لیے، پھر چلے گا میں، پھر میں ادھر گیا ہوں والدہ کے 5 ٹی اے ڈی لینے کے بعد میں آیا تو سیکشن میں کہ آپ چلے گئے تھے. میں انشاءاللہ جس دن محمد ڈاٹا ملا نا علماء میں میں اپنے شامل بڑے بھائی کو ضرور مل کے جاؤں گا. آپ جو اپنی فکر ہے نانا کی نگہبانی میں اور اپنی والدہ اور پھوپھی کی نگہبانی میں علم دین کو کے ابتدائی سفر کا آغاز کرتے ہیں. اس دوران اجتماعی، سیاسی اور ثقافتی میدانوں میں طرح طرح کی مشکلات آپ کے سامنے آئیں، لیکن آپ کے موقف پہ، آپ کے مزاج پہ اس سے کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی. 488 ہجری میں تکمیل تعلیم کے بعد آپ نے جیلان کو خیرباد کہا اور بغداد کو انتخاب کیا. اس وقت آپ کی عمر 18 برس تھی. بغداد میں آپ کی آمد سے آپ کی زندگی میں ایک نیا انقلاب رونما ہوتا ہے. آپ اس انقلاب کو اختیار کرتے ہیں. عام جو اس زمانے کا ماحول ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، تاریخ کی متعدد کتابیں آپ کی. علامہ کاشف صاحب، معذرت چاہتا ہوں، آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں. یہ ڈاکٹر زمان رنجا صاحب سے درخواست ہے کہ آج کی صدارت وہ فرمائیں گے. جناب محترم ڈاکٹر زمان رنجا صاحب، وہ آؤٹ ہو گئے، شاید دوبارہ آ جائیں. آپ جاری رکھیں. چلیے میر صاحب ان کو میسج کر دیجئے گا اگر وہ آئیں تو. ٹھیک ہو گیا. یہ جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ یہاں تشریف لاتے ہیں بغداد میں 1095 عیسوی یا 488 ہجری، تو یہ خلفاء کے ضعف کا زمانہ ہے. انتہائی کمزور ہو چکے تھے خلفاء. سلجوقی سلاطین میں باہمی اختلاف پیدا ہو چکا تھا. 493 سے 496 ہجری تقریباً ان 3 سالوں میں سلجوق بھائیوں میں محمد برقیاروق اور سنجر کے مابین فتنہ کھڑا ہوتا ہے. بغداد میں فوج تباہی مچا دیتی ہے، اموال پر قبضہ ہو جاتا ہے، تاجروں کو لوٹا جاتا ہے، عراقی عوام لوٹے جاتے ہیں. لوگ بھوک اور مصائب کے خوف کے مصائب کا ذائقہ چکھتے ہیں. برقیہ روق نے 497 میں وفات پائی تو سلطان محمد بغداد میں داخل ہوا. اس نے برقیہ روق کے صغیر السن بیٹے کو معزول کر دیا اور فتنہ ازسرین پھیلنے لگا. یہ تو سیاسی منظر نامہ تھا. اس سیاسی منظر نامے میں ایک اور منظر نامہ شامل ہوتا ہے، اور وہ ان لوگوں کا منظر نامہ ہے جو باطنیہ کہلاتے تھے. باطنیوں کا خوف و ہراس اس قدر تھا کہ وہ سیاسی قتل کیا کرتے تھے. 495 میں الاعز وزیر تھا یہ برقیہ روق کا، اسے قتل کیا گیا، اور 500 میں فخر الملک بن نظام الملک کو بھی قتل کیا گیا. تو یہ جو باطنیہ فرقہ تھا، اب اس تفصیل میں جاؤں کہ یہ کون کون سے فرقے تھے اور کیا کیا تھے، ایک ان شخصیات کے بارے میں وضاحت کروں تو بات بے وجہ طویل ہونی ہے. میں اس طوالت کو اختصار کی طرف لے آتا ہوں، اور طوالت سے بچنے کے لیے یہ باتیں کیے جا رہا ہوں کہ یہ جتنے لوگ تھے برقیہ روق اور ان کے یہ وزراء، یہ سیاسی طور پہ بالکل زوال کا شکار تھے. ان پہ باطنیوں نے، باطنی ایک فرقہ تھا جو علماء کو، سیاسی اکابرین کو قتل کیا کرتے تھے، اور 300 سے زائد ایسی شخصیات قتل ہوئی جو اپنے زمانے میں انتہائی عظیم نامور شخصیات تھی. جہاں یہ ساری کنڈیشن تھی، وہیں اجتماعی زندگی میں بھی سیاسی زندگی سے کم انتشار نہیں تھا. شیخ عبد القادر جیلانی کی سیرت کو سمجھنے کے لیے یہ ایرا سمجھنا انتہائی ضروری ہے. یہاں پر بھی اکثر یہ ہوتا کہ سردار بغاوت کر دیتے، قبائل کو زیر و تسلط کرتے، خلافت کے اختیارات کی کوئی پرواہ نہ کرتے، عوام اور خلیفہ کے ترک غلاموں میں جھڑپ ہو جاتی.
490 سے 510 کے طویل عرصہ میں سرداروں کے اس سلسلہ واقعات کا شیخ عبد القادر جیلانی نے مشاہدہ کیا۔ اسی زمانے میں شیعہ سنی مسلسل عداوتیں بھی آپ کے سامنے تھیں۔ مورخین نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے۔ مہنگائی بڑھتی، حکومتی اختیارات ناپید ہوئے، باشندگان فوج سرداروں یا عوام کے ہاتھوں ایک ہی طرح سے لوٹ خسوٹ اور ظلم و زیادتی یہ جاری رہتی۔ لیکن ایک سارے زمانے میں، اس سارے فتنے میں بڑی کمال کی علمی میدان میں آج بھی بغداد پورے عروج پہ تھا۔ یعنی یہ تمام تر فتنے اپنی جگہ پہ قائم تھے، مگر علم کے میدان میں بڑے بڑے ماہرین علوم و ادب، ماہرین دین موجود تھے۔ مدارس، مجالس علمی اور مساجد میں درس و تدریس اور لیکچر ہوتے تھے۔ خلفاء، وزراء اور علم پرور افراد علمی مراکز پر خرچ کرتے اور اس کے لیے وقت مختص کرنے کے معاملے میں باہم مقابلہ کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اور طلباء عالم اسلامی کے مختلف اطراف سے یہی بغداد میں کھینچے چلے آتے تھے۔ ان علمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ صوفیانہ جو صورتحال تھی، تصوف کی جو صورتحال تھی، تو مختلف منحرف صوفیاء کی جماعتیں تھیں، لیکن اکثریت جنیدی مسلک کے پیرو افراد کی تھی۔ یہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیروکار تھے، آپ کے ماننے والے تھے۔ بغدادی معاشرے کے اس عمومی ماحول میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مورخین کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی دو باتوں کی بنا پر ممتاز تھی۔ پہلی یہ کہ آپ کی زندگی فقر و افلاس کی زندگی تھی۔ آپ کے والد نے وفات کے وقت آپ کے لیے اور آپ کے بھائی کے لیے 80 دینار ترکہ میں چھوڑے تھے، آپ کو اس میں سے آدھے ملے۔ اکثر اوقات آپ اپنی یومیہ خوراک سبزی فروشوں سے ادھار لیتے کہ اس مہنگائی کے دور میں روٹی کے ایک ٹکڑے اور پودینے سے زیادہ نہ ہوتی تھی۔ یہ ادھار آپ والدہ کی طرف سے ملنے والی رقم کے انتظار میں لیتے تھے۔ دوسری بات جس نے آپ کی زندگی کو ممتاز کیا یہ تھی کہ درس و تدریس اور مجالس سے واعظ و مناظرہ کے کمروں میں آپ فقہ و زہد کے شیوخ اور دنیائے اسلام کے مختلف حصوں سے آنے والے طلباء سے ملتے جلتے رہتے۔ ان کے اختلافات، مذہبی وابستگیوں اور باہمی مقابلوں سے آپ بخوبی آگاہ ہو گئے تھے، اور آپ پر اس کے مثبت اور منفی دونوں طرح کے اثرات مرتب ہوئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 521 ہجری تک، یعنی 50 سال کی عمر تک، یہ زمانے بھر کے جو علوم و فنون تھے، اصول و فروع تھے، ان تمام کو سیکھا، معاشرے کا مشاہدہ کیا، معاشرے کے اس اتار چڑھاؤ کو دیکھا، وہ بھلے سیاسی ہو، بھلے مذہبی ہو، وہ جس طرح کا بھی انتشار تھا، ہر طرح کے انتشار کو آپ نے اپنے طویل تجربات اور تعلیموں تربیت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں سیکھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی تو آپ نے حضرت شیخ حماد الدباس اور شیخ ابو سعید مخرمی ان دو لوگوں کی صحبت تک اپنے آپ کو محدود کر دیا۔ شیخ ابو سعید مخرمی کا جب وصال ہوتا ہے تو حضرت شیخ القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے ادارے کو بنیاد بناتے ہیں، اور وہاں سے آپ اپنی زندگی کے اس مشن کی طرف اپنا آغاز کرتے ہیں جس مشن میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نبوی شعور اور بصیرت کے ساتھ معاشرے کو تبدیل کرنے کا ٹھان چکے تھے۔ آپ نے اپنی ایک کتاب لکھی جس کا نام الغنیۃ لطالبی طریق الحق، کتاب کا عنوان رکھا جسے ہم عموماً غنیۃ الطالبین کہتے ہیں۔ اس کتاب کا اصل نام الغنیۃ لطالبی طریق الحق، یہ آپ نے کتاب لکھی۔
اور یہ کتاب امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین کے طرز پہ لکھی گئی تھی۔ بہت آپ نے چونکہ حضرت امام غزالی کی زندگی کو بھی پایا، 35 برس کی عمر کو پہنچ چکے تھے جب حضرت امام غزالی کا وصال ہوا ہے۔ ظاہری طور پہ تو گو کہ ہمیں امام غزالی کی بارگاہ میں بیٹھتے شیخ عبد القادر جیلانی نظر نہیں آئے، کتابوں نے اس حوالے سے کوئی ہماری رہنمائی نہیں کی ہے، لیکن ہم نے بہرکیف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی سے اس بات کو ضرور پڑھا ہے کہ آپ کے مزاج میں، آپ کے انداز تربیت میں امام غزالی کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ سلوک زہد میں بھی غزالی کے اثر کو لیتے ہیں۔ آپ کی جو 10 سالہ سیاحت ہے جسے مجاہدے کا نام دیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کی تدریس اور وعظ ہے، یہ ساری چیزیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے اندر امام غزالی کے طریق سے نظر آتی ہیں، لیکن ان دونوں میں کچھ تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ آپ جو تصوف کے تجربے میں 3 مراحل سے گزرے ہیں، اس میں سب سے پہلے امام غزالی کے طریقہ کار میں فقہ اور تصوف کو جمع کرنے کی بات آپ کے ذہن نشین ہوئی۔ آپ نے الدباس اور مخرمی سے سلوک صوفیہ کی مشق کی۔ جب آپ کا اپنا ذاتی رنگ آیا ہوا اور فقہ و تصوف کو جمع کرنے پر آپ نے پوری قدرت حاصل کر لی، تو پھر اس اثر نے شیخ عبد القادر جیلانی کی فکر میں امام غزالی کی فکر سے تھوڑا سا اختلاف کو لیا۔ امام غزالی فلسفہ علم کلام الہام پر مبنی صوفیہ کی تفسیرات کے اثر سے کو قبول کرتے رہے، جبکہ آپ نے ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھا کہ یہ تمام چیزیں آپ چونکہ اس زمانے کو بھانپ چکے تھے، زمانے کا مزاج بھانپ چکے تھے۔ آپ نے کہا کہ آج کے جو جھگڑالو فرقے ہیں جو دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ فلسفہ علم کلام اور الہام پر مبنی صوفیاء کی تفسیرات کے اثرات کو قبول کرتے ہیں، اس لیے ان چیزوں پہ وقت کو ضائع نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ چیزیں لی جائیں گی جو آج کے زمانے کے لیے اپلائی ہونے والی ہے، آج کے زمانے کو جن سے فائدہ ہونا ہے، ان چیزوں کو قبول کیا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اداروں کی جب بنیاد رکھی اور آپ کے پاس لوگوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا، 2 یا 3 اشخاص سے یہ سلسلہ شروع ہوا، آہستہ آہستہ لوگوں کا ہجوم بڑھنے لگا، تعداد 70,000 افراد تک جا پہنچتی ہے، اور اس قدر لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی کہ فصیل بغداد کی طرف اپنی رباط کی جانب لوگ باہر نکلتے ہیں، اور کثیر تعداد تک لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، کہیں بھی بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی، لوگ اس میں ایک دوسرے پہ پاؤں رکھے کھڑے ہوتے ہیں، اور نہ صرف یہ لوگ آپ کو دیکھنے اور سننے آیا کرتے، بلکہ زمانے کی ایک بڑی تعداد آپ کے ہاتھ پہ آ کے توبہ کیا کرتی۔ آپ نے جب لوگوں کی اس کثرت کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اب جدید اسلوب کا آغاز کیا جاتا ہے، ہم تعلیم و تربیت لوگوں کے مزاج میں تبدیلی کے لیے نظام لاتے ہیں، منظم تعلیم اور منظم روحانی تربیت کا انتظام کیا جائے، اور عوام میں وعظ اور دعوت کے سلسلے کو جدا کیا جائے۔ ایک سیٹ اپ ایسا ہو جو منظم تعلیم اور منظم روحانی تربیت کے لیے ہو، اور ایک عوام میں واضح و نصیحت اور دعوت کا سلسلہ شروع کیا جانا چاہیے۔ میں نے پیچھے بات کہی ابو سعید مخرمی تو باب الازج میں ان کا چھوٹا سا مدرسہ تھا، آپ کا وصال ہوا، آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تحویل میں وہ مدرسہ آتا ہے، آپ اس کی توسیع اور تعمیر نو کا ارادہ کرتے ہیں، متعدد مکانات کو اس میں شامل کیا جاتا ہے، مالدار لوگ اس کی تعمیر میں دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، فقراء کام اپنے ذمے لے کر کے آپ کی معاونت کرتے ہیں۔ مجھے یہاں پہ ایک بات پر سبیل تذکرہ یاد آ رہی ہے، اس مدرسے کی تعمیر کا سلسلہ جاری تھا کہ خاتون، ایک مفلس خاتون آتی ہے،
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس اپنے خاوند کو لیے ہوئے حاضر ہوتی ہے، آ کر کے کہتی ہے کہ یہ میرے شوہر ہیں، ان پر میرا مہر بقدر 20 طلائی دینار واجب الادا ہے، میں نے ان سے اس حق مہر کا نصف اس شرط پر معاف کیا ہے کہ باقی نصف کے بدلے میں آپ کے مدرسے میں کام کریں۔ اس عورت نے یہ سارا معاملہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے سپرد کیا، جو خامد کے ساتھ طے پایا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ان سے بات کی، وہ کام کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی، اب میں چونکہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے ان لوگوں کو شعور دیا تھا، یہ ہماری طرح کے لوگ نہ تھے، نبوی شعور کے حامل تھے، تو آپ اس غریب آدمی کو مخاطب کرتے ہیں، فرماتے ہیں بتاؤ کہ تمہارے گھر میں چولہا جلانے کا نظام کیا ہے؟ کہا کہ دہاڑی دار ہوں، مزدوری کرتا ہوں، اجرت لے کے شام کو گھر میں کھانا بنایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا چونکہ 10 دینار کے عوض تو نے میرے پاس کام کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ کر لیتے ہیں کہ ایک دن اجرت میں دیا کروں گا اور ایک دن تم بغیر اجرت کے کام کرو گے، تاکہ تمہارے گھر کا چولہا بھی جلتا رہے، ہمارا کام بھی چلتا رہے، یہ تیرے اوپر سے قرض بھی اتر جائے۔ وہ شخص اس بات پہ راضی ہوتا ہے۔ 5 دینار کا جب وہ کام مکمل کر چکا، آپ نے وہ تحریر اسے واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ 10 دینار تو تیری زوجہ نے تجھے معاف کیے تھے، بقیہ 10 دینار کا تو میرا مقروض تھا، 5 دینار کا تو نے کام کر لیا ہے، جو 5 دینار بچے ہیں وہ میں معاف کرتا ہوں، آج کے بعد اگر تم چاہو تو میرے مدرسے میں کام کرنا، اس کی تمہیں پوری اجرت دی جائے گی۔ یعنی یہ جو ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ایک رئیس زادہ ہو، وہ بھی جھاڑو اٹھا کے مسجد میں، میں مسجد کی خدمت کرنے آیا ہوں، اللہ نے جو تمہیں اختیار دیے ہیں تم ان اختیارات کو بروئے کار لاؤ، اپنے حصے کا کام کرو، فقیر اپنے حصے کا کام کرے۔ ہر شخص جب اپنی ذمہ داری سمجھے گا تو نظام سنورے گا۔ 528 ہجری میں آپ کے ادارہ مکمل ہوتا ہے، جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے منسوب ہوا ہوتا ہے۔ تدریس، افتاء اور واعظ کی متعدد سرگرمیوں کا یہ مرکز بنا۔ آپ کے پیروں اور مالدار لوگوں نے اساتذہ اور طلبہ کے اخراجات کے لیے اوقاف قائم کیا، کچھ لوگوں نے کتب خانے کے لیے کتابیں وقف کی، کئی ایسے خدام تھے جن کا کام مدرسے کی انتظامی امور کی نگرانی اور اساتذہ اور طلبہ کی خدمت کرنا تھا۔ انہی میں احمد بن مبارک الرکعاتی اور محمد بن فتح الحروی جیسے عظیم لوگ شامل تھے۔ اگر کبھی آپ کا مزاج بنے، یہ جو 2 نام میں نے لیے ہیں ان کا مطالعہ کیجئے گا، ان کو پڑھیے گا، یہ اپنے زمانے کے زمانہ شناس ایسے لوگ تھے جنہوں نے زمانے کے مزاج اور نظام کو بدلنے میں کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ مدرسہ مہاجرین کے بیٹوں کو خوش آمدید کہتا جو صلیبی قبضہ کی وجہ سے بے گھر ہو گئے تھے، انہیں پھر پوری طرح تیار کیا جاتا اور پھر زنگی کی قیادت کے تحت صلیبیوں سے جہاں مقابلہ ہو رہا ہوتا انہی طلباء کو بھیجا جاتا، اور یہ مجاہد بن کر کے ان مدارس سے نکلا کرتے تھے۔ ان میں ایک ایسے بھی تھے جنہیں دنیا ابن نجا الوائز کے نام سے جانتی ہے، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سیاسی و عسکری مشیر بنتے ہیں۔ الحافظ الرہاوی موسیٰ بن شیخ عبد القادر جو شام میں منتقل ہو گئے تھے تاکہ فکری سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں، موفق الدین جو المغنی کے مصنف ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے مشیر ہیں، حافظ عبد الغنی نابلسی ہیں، اسی طرح اور بے شمار افراد اسی شیخ عبد القادر جیلانی کی تربیت سے فارغ التحصیل تھے۔ انہی کے ادارے کے افراد تھے جو ہر میدان میں اپنے آپ اپنے کردار کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مجھے ابن قدامہ المقدسی کی بات یاد آ رہی ہے، فرماتے ہیں ہم سن 561 میں بغداد میں داخل ہوئے، ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھا جو علم میں، عمل میں، حال اور استغنا میں کمال کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، علوم میں مہارت، کارکنوں سے تحمل، وسعت قلب جو آپ کی ذات میں جمع ہو گئی تھی، وہ طالب علم کو کہیں اور جانے نہیں دیتی تھی۔
آپ کا دیدار آنکھ کو بھلا لگتا تھا۔ اللہ نے آپ میں ایسے اوصاف جمیلہ اور احوال نادرہ جمع کر دیے تھے کہ میں نے آپ جیسا بعد میں نہیں دیکھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی آپ ہفتہ بھر مدرسہ میں اپنے آپ کو صرف رکھتے، جمعہ کے دن مسجد میں تشریف لاتے، نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد رباط کی طرف آتے۔ رباط وہ مرکز تھا جہاں جمعہ کے دن افراد اپنے اپنے کام چھوڑ کر کے آئے ہوتے اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے تدریس و تربیت سے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل زمین کے لیے اس قدر محبت والے تھے، اس قدر محبوب ہو چکے تھے کہ آپ کی اس تھوڑے سے عرصہ میں یہ کیفیت تھی کہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ رکت اور رجا میں اس درجہ تک آگے بڑھے کہ لوگوں کے جنازے تک اٹھائے گئے۔ ایسی رکت طاری ہوتی، اللہ کا ذکر اور اللہ کی فکر سے ایسا مزاج بنتا کہ لوگ یہاں سے جب اٹھتے تو کئی تو ایسے ہوتے کہ جن کے جنازے اٹھا کر کے لے جایا جاتے، یہ لوگ اللہ کی محبت میں اپنی جان تک کا نذرانہ دے دیتے۔ یہ تعلیم و تربیت کا مزاج تھا۔ اب یہاں فقط تعلیم تو آپ کے پیش نظر نہ تھی، آپ نے تو ایک زمانے کو تراشنا تھا، تو آپ نے دینی و ثقافتی مزاج کی تیاری کی۔ یہ تیاری طالب علم اور مرید کی عمر اور حال کی مناسبت سے ہوتی۔ اگر وہ ان لوگوں میں سے ہوتا جو عبادت کا ارادہ رکھتے تو بڑی عمر کے افراد کو آپ عقیدہ کی تعلیم و تربیت اور فقہ کا درس دیتے۔ الغنیۃ لطالبی طریق الحق اس میں شامل ہوتی، احیاء علوم کے طرز پہ لکھی ہوئی۔ اسی طرح آپ ایسی چیزیں ان کو سکھاتے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ان کو ضروری تھی، یعنی اس طرح کی باتیں پڑھائی اور سکھائی جاتی، وہ دائی بنے، وسائل اور اسلوب جان سکیں، پھر انہیں ہم اثر فکری مذاہب اور فرقوں کے بارے میں تعلیم دی جاتی، انہیں واعظ، خطابت اور تدریس کی مشق کرائی جاتی۔ اگر طالب مدرسہ کے طلبہ میں سے ہوتا تو اسے وسیع تر تیاری کرائی جاتی۔ 13 علوم بشمول تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، نحو، قرات، یہ ساری چیزیں شامل تھیں، مگر میں بتا چکا ہوں علم کلام و فلسفہ کو ایک طرف رکھنا ہوتا تھا، وہ اٹھانے بھی نہ دیتے تھے۔ اگر مرید ہوتے تو مریدین کے ساتھ آپ کا تعلق یہ ہوتا۔ علامہ ابن تیمیہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے اپنے فتاوی کے حصہ میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے قرآن و سنت میں وارد اصولوں اور تعلیمی منہاج میں تزکیہ نفس کو لازم و ملزوم بنا دیا تھا۔ یعنی اس بندے نے یہ مزاج پیدا کیا کہ قرآن و سنت میں وارد اصول اور جو تعلیمی منہاج ہے وہ سامنے آئے اور اس سے تزکیہ نفس کو لازم و ملزوم بنایا جائے۔ روحانی تیاری کا ہدف یہ تھا کہ متعلم یا مرید کے ارادہ کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ بلا قدورت بالکل صاف ہو جائے، عقل و شعور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آہنگ ہو جائے اور حضور کی دلیل و مثال بن جائے۔ متعلم کو اس مقام پر پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر چیز میں سنت کو لازم پکڑے، وہ مجاہدے کی صفات سے متصف ہو اور اول العزم اعمال سے مزین ہو۔ 10 باتیں اس میں آپ نے تمام کے لیے جو بنیادی رکھی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کی قسم نہ کھائے، خواہ وہ سچی ہو یا جھوٹی، ارادتن ہو یا غلطی سے، کیونکہ اگر اس نے اس پر دان نہ دے، خواہ اس نے اس پر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، زبان سے نہ کاٹے اور نہ قول و فعل سے اس کا مقابلہ کرے، اہل قبلہ میں سے کسی کے بارے میں شرک یا کفر یا نفاق کی گواہی نہ دے۔ یہ بات رحمت، اخلاق مسنونہ اور رضائے الہی کے لیے قریب ہے۔ یہ شرف کا دروازہ ہے جس سے بندہ تمام خلق کی رحمت کا وارث بنتا ہے۔ گناہوں کی طرف نگاہ کرنے سے اجتناب کرے، کسی بھی چھوٹی یا بڑی حاجت میں لوگوں پر اعتماد سے اجتناب کرے، کیونکہ یہ بات
عابدوں کی عزت اور متقیوں کے شرف کا کمال ہے۔ آدمیوں سے ہر قسم کا طمع ختم کیا جائے، تواضع اختیار کی جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک مرید کے لیے ان چیزوں کو ضروری سمجھا اور یوں اللہ کے فقیر تیار کیے۔ فقر یہ ہے کہ کسی انسان کا محتاج نہ بنا جائے، ہر انسان سے بے نیاز ہو جایا جائے، اللہ کے لیے فقر اور اللہ کے ساتھ غنا۔ اور پھر آپ نے اپنے زمانے کے لوگوں کو ایسا تیار کیا کہ دیکھنے والے کہتے یہ دیکھو اللہ کا فقیر جا رہا ہے۔ اجتماعی تیاری، یہ روحانی تیاری تھی، معاشرتی تیاری تھی۔ اب اجتماعی تیاری میں فرد اور جماعت کے باہمی رشتوں کو مضبوط کیا جائے، اجتماعی انتشار کے اسباب کا سد باب کیا جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے مرید اور اپنے تعلق والوں کے لیے زندگی کے ایسے آداب مقرر کیے جو اس کے روزمرہ طرز عمل کے کو منظم کرتے تھے۔ لباس، نیند، آنا جانا، زینت، نشست، سیر، کھانا پینا، بیوی بچوں اور والدین سے معاملہ، قیام و سفر، ان تمام آداب میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت کو آپ نے لازم قرار دیا۔ آپ کی کوشش سے آپ نے یہ عمل کیا کہ مرید کو ہر ایسی شے سے دور کر دیا جائے جو اسے اجتماعی مقام سے گرا دے۔ بے روزگاری یا احسان کرنے والوں کے عطیات اور لوگوں سے مانگ کر زندگی گزارنے کے جیسے امور، آپ مرید پر زور دیتے تھے کہ اخلاق و امانت کے اصولوں کے ساتھ کمائی اور تجارت کا شغل اختیار کرے۔ جہاں تک مرید اور طالب کے ساتھ رشتوں کو منظم کرنے کا تعلق ہے، آپ نے مرید کے لیے ظاہر و باطن میں شیخ کی اطاعت ضروری قرار دی، اور یہ کہ وہ اس سے بالکل الگ نہ ہو، تمام کاموں میں اس سے مشورہ لے۔ دوسری طرف آپ نے شیخ کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ وہ مرید کے ساتھ حکمت اور شفقت کا معاملہ کرے، اسے اللہ کی رضامندی کے اصول کی تربیت دے اور مرید کے لیے پناہ گاہ، سند، رہنما بن جائے۔ اگر وہ ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر پیری چھوڑ دے اور خود کسی شیخ کے پاس جا کے اس کی تربیت پائے۔ مریدوں کے باہم تعلقات کی تنظیم میں حضرت شیخ نے طالبوں اور مریدوں کے لیے ضروری قرار دیا کہ وہ ایک دوسرے سے احسان، اخوت اور درگزر کے ساتھ پیش آئیں۔ ہر فرد دوسروں کی ہر حالت میں خدمت کرے، ان کی حاجات پوری کرنے کی کوشش کرے، کسی دوسرے پر اپنا کوئی حق خیال نہ کرے اور نہ کسی سے کوئی حق طلب کرے، ان کے ہر قول و فعل میں ان سے موافقت کا اظہار کرے، ان کی مخالفت کی تعویل کرے، ان سے معذرت کرے، ان سے نفرت نہ کرے، نہ جھگڑا کرے اور ان کے عیب سے چشم پوشی کرے، ایسے کام سے اجتناب کرے جسے وہ ناپسند کرتے ہوں، اور ان کی محبت کی حفاظت کرے، کسی سے کینہ نہ رکھے۔ اگر کسی کے دل میں اس کے لیے ناپسندیدگی پیدا ہو جائے تو اس سے دوستانہ مراسم رکھے یہاں تک کہ وہ ناپسندیدگی دور ہو جائے، ان سے پیوستہ رہے اور ان سے اچھا سلوک کرے، ان کی ایذاء اور غیبت سے اجتناب کرے۔ جو مالدار ہے اس کا فرض ہے کہ وہ کھانے پینے، مجلس اور ہر چیز میں فقراء کی ذمہ داری اپنے سر لے لے، اور ایسا کرتے وقت اسے فضیلت اور احسان نہ سمجھے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے ان کی خدمت کے لائق بنایا ہے، کیونکہ فقراء تو اللہ تعالیٰ کی اہل اور خاص ہوتے ہیں۔ مرید کا فرض ہے کہ اپنے بھائیوں کو اپنی کسی چیز سے منع نہ کرے۔ اگر کسی رباط یا مدرسہ میں جائے تو شیخ اور مرید تمام سے مؤدبانہ انداز سے پیش آئے۔ حضرت شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جہاں یہ عمل کیا وہیں واعظ اور اس کے موضوعات کے لیے بھی باقاعدہ ایک نظام بنایا۔ آپ نے کتاب لکھی الفتح الربانی، جس میں آپ نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ آپ علماء اور واعظین کے لیے کون سے آج اس طرح کے مواعظ حسنہ ہونے چاہیے، کون سے عناوین ہونے چاہیے، موضوعات ہونے چاہیے جن کے ذریعے سے زمانہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ آپ نے ایک مجلس میں کچھ یوں فرمایا تھا کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چار دیواری گری پڑی ہے اور اس کی بنیادیں بکھری پڑی ہیں۔ اے اہل زمین آؤ، جو منہدم ہو گئی ہے اسے تعمیر کریں، جو گر گئی ہے اسے کھڑا کریں، یہی چیز ہے جسے مکمل کرنا ہے۔ اے سورج، اے چاند
اور اے روز روشن سب آؤ. آپ کے قول کچھ یوں ہے کہ اے میرے اللہ میں تجھ سے اس نعمت کے ضمن میں بخشش اور عافیت کا طلبگار ہوں. جس کام میں لگا ہوں اس میں میری مدد فرما. میں تجھے انبیاء اور رسولوں کا واسطہ دیتا ہوں. تو نے مجھے اپنے سخت مزاج مخلوق کے درمیان صف اول میں کھڑا کر دیا ہے. کاشف صاحب معذرت ذرا ٹائم کا کوشش کیجئے سمیٹ لیجئے. جی بہتر میر صاحب. مجھے شیطانوں انسانوں جنوں اور تمام مخلوقات کی شر سے محفوظ فرما. اور بہت سے اقوال اس طرح کے آپ کی گفتگو میں ملتی ہیں. اس زمانے میں جو ایسے افراد تھے جو اپنے آپ کو کہلواتے تو علماء تھے مگر وہ دین کے علم بردار نہ تھے. آپ نے ان فتنہ پرور لوگوں پہ کڑی تنقید کی. بہت سی بارات آپ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی سے ملے گی. سلاطین کے قرب اور حکام کی جو قرب چاہتے تھے, اشیاء کے لالچ میں جو لوگ آگے حد سے تجاوز کیے ہوئے تھے, آپ نے ان کو بہت کچھ کہا. ایک مقام پہ آپ فرماتے ہیں, بس میر صاحب 2-3 منٹ میں بات کو مکمل کرتا ہوں. اے علم و عمل میں خیانت کرنے والو, اے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں, اے اللہ عز و جل کے بندوں کو جدا کرنے والو, تم ظاہر ظلم اور ظاہر نفاق میں مبتلا ہو. یہ نفاق آخر کب تک؟ اے علماء, اے زاہدو, تم دنیا اور اس کی شہوات تو لذات کے ملبے سے کچھ حاصل کرنے کے لیے ملوک و سلاطین سے آخر کتنی منافقت کرو گے؟ تم اور اکثر بادشاہ اس زمانے میں ظالم اور اللہ عز و جل اور اس کے بندوں کے مال کے خائن ہیں. اے اللہ منافقین کی شوکت توڑ دے, ظالموں کا کلا کما کر دے, زمین کو ان سے پاک کر دے یا ان کی اصلاح فرما. ایسے 20 اقوال حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں جس میں آپ نے اس طرح کے جو حضرات تھے ان کے ساتھ ان کے مزاج کو بدلنے کے لیے آپ نے کلام کیا. پھر فقراء اور عوام سے انصاف کو چاہا, ان کے مابین انصاف کو قائم کرنے کے لیے آپ نے اپنی گفتگو اور اپنے عمل کو مرتب فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر سرداروں اور فوج میں سے 1,00,000 سے زائد آدمیوں نے توبہ کی, اور یہ اللہ کا فضل ہے اور میرے لیے بڑے خیر کی بات ہے. اب یہاں تک میر صاحب بس میں جملہ یہ مکمل کر کے بات سمیٹ رہا ہوں. یہاں تک تو آپ نے زمانے کی تربیت کا انتظام کیا. جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ واقعتاً اب اس قابل ہو چکے ہیں کہ میں فکری طور پہ ان کو اب یہ جو ہمارے مابین انتہا پسندی ہے, فکری رجحانات میں انحراف ہے, اس کو کسی طریقے سے ختم کرنے کا حال ہو چکا ہوں, تو پھر آپ نے وہ جو باطنی اور انتہا پسند فرقوں کی حرکات تھی ان کا سد باب کرنے کی کوشش کی. اور آپ کی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ہم مصر فرقوں کے عقائد پر پھر بحث کی. اس بحث کو 2 باتوں سے ممیز کیا. اول یہ کہ آپ نے معروضی اسلوب اختیار کیا اور اس میں ان فرقوں کے حق میں اور ان کے خلاف امور کا ذکر کیا, اور دوسرا یہ بحث ان فرقوں کے عقائد, سرگرمیوں اور تاریخ کے بارے میں وسیع معلومات کی حامل تھی. صاحبان محترم, یہ یہاں سے آگے جو بحث چل رہی ہے وہ اصل میں اب ایک معاشرتی تبدیلی کا اصل تھی. میں اس کو یہیں پہ موقوف کرتا ہوں, اللہ نے چاہا تو ہم کسی وقت اس کو یہاں سے آگے مکمل کریں گے اور یہ بات بتائیں گے کہ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ایک معاشرے کے مزاج کو نبوی شعور, آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے, آپ نے مکے کی اس 13 سالہ زندگی میں کسی سے جنگ نہیں کی. آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ نے اسے برداشت کیا, مگر اپنے صحابہ کی جماعت کے مزاج میں اخلاقیات کے جو ضابطے تھے, زاویے تھے, ان تمام کو پیدا کیا. شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے بھی جب اپنے اس شعور کو زمانے پہ اپلائی کیا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علم سے کشیف تھا, تو پہلے لوگوں کے مزاج کو اور ان کے احوال کو بدلا,
انہیں صحیح معنوں میں دین کی طرف لے آئے، اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے ساتھ ان کے مزاج میں جب اخلاقی طور پہ تبدیلی رونما کر چکے، تو اب آپ نے کہا کہ میں معاشرے میں موجود فتنوں کے سامنے دیوار بننے کی جرت کرتا ہوں، اور پھر انہوں نے دیوار بن کے دکھایا۔ کبھی موقع ہوا، اللہ نے زندگی دی، تو ہم اس سے آگے اپنی بات کو لے کے چلیں گے۔ اللہ کے حضور التجا ہے مالک کریم ہمیں بھی آج کوئی ایک تو ایسا رہنما عطا فرمائے جو اپنے شعور میں انہی اوصاف کا حامل ہو جیسے اوصاف اللہ نے عبد القادر جیلانی کو عطا کیے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ جناب محترم علامہ کاشف نور الازہری صاحب، آپ نے اپنے مقالے میں مضمون میں ایک پورا علم کا سمندر تھا جو ناظرین حاضرین کی طرف بھیجا۔ آپ نے بہت سی معلومات میں ملی، اور خاص کر شیخ حضرت عبد القادر جیلانی صاحب بصیت مصلح نبی کے محترم کے آئینے شعور کے آئینے میں خاص کر۔ تو آپ پروگرام کے اگلے حصے کی سوال و جواب کی طرف بڑھتے ہیں، اور ڈاکٹر زبیہ اخلاق صاحبہ نے ہاتھ کا نشان بنایا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم، بہت بہترین آپ کا مقالہ تھا، اور ایک تو جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کا شجرہ نسب جناب حسن مثنیٰ سے ملتا ہے، تو اس طرح تو آپ سید عبداللہ شاہ غازی کی کے رشتہ دار ہوئے، کیونکہ حضرت عبداللہ شاہ غازی جو ہیں وہ حسن مثنیٰ کی پانچویں، حضرت حسن مثنیٰ کی پانچویں پشت میں سے ہیں، کہ عبداللہ اشتر ابن نفس زکیہ ابن عبداللہ محض ابن حسن مثنیٰ ابن حسن ابن علی ابن، یہ وہاں جا کے شجرہ ملتا ہے۔ یہ شجرہ اس لیے مجھے زبانی یاد ہے کہ میں نے جو کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر لوح لگی ہوئی ہے شجرے کی، وہ میں نے بنائی ہے، مجھقیر فقیر نے بنائی ہے، جو کمال مہربانی محکمہ اوقاف نے وہاں لگا دی ہے، لیکن مجھے نہ اس کی اجازت ملی، نہ اس کا کوئی کسی قسم کا کوئی اعتراف ملا۔ خیر وہ ایک الگ بات ہے۔ میرا سوال یہ، آپ نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا، اور تصوف کے حوالے سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی تعلیمات ہیں، لیکن برصغیر میں کچھ اس حوالے سے آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، مبالغہ رائی ہمیں نظر آتی ہے کشف و کرامات کے حوالے سے۔ تو جس نے ادارے تصوف اور خاص طور سے جو ان کی تعلیمات ہیں اور جو ان کی خدمات ہیں، اس کو زد پہنچائی ہے، ضرب پہنچائی ہے، میں نے یہ محسوس کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی کاشف صاحب۔ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اہم سوال ہے، اصل میں نے بھی یہ جتنی چیزیں آپ کو بتائی ہیں یہ عرب علماء کی کتابوں سے حاصل کی گئی ہیں۔ ہمارے یہاں کے افراد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو سوائے نام کے جانتے ہی نہیں، نہ تو انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کے مزاج کو پڑھا، نہ انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کے انداز تربیت کو پڑھا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ الغنیت الطالبین جو ہمارے ہاں موجود ہے، یہ غنیت الطالبین، الغنیت للطالبی لطریق الحق او طریق الحق، یہ مزاج بھی ہمارے نہ تو صوفیاء میں جو اپنے آپ کو قادری کہلاتے ہیں، نہ انہوں نے اختیار کیا ہے اور نہ انہوں نے کسی اور پہ اپلائی کیا ہے۔ یعنی وہ ایک کتاب جو ہمارے ہاں معروف ہے، گو کہ آپ کی 100 کے قریب کتابیں میری نظر سے گزری ہیں۔ میں نے بہت سارے آپ کے مختصر رسالے اور کتابوں کا مطالعہ کیا، آپ کے بیٹے حضرت شیخ عبدالرزاق کیلانی کے واسطے سے آپ کی اسانید کو پڑھا۔ الحمدللہ میں اس سند کا حامل ہوں، بخاری کی وہ سند جس میں شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات بھی موجود ہے۔ میرے پاس بخاری کی وہ سند بھی ہے، اور میرے اساتذہ نے یہ کرم نوازی کر رکھی ہے۔ لیکن میری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی کتاب ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی، اور سمجھتے کیا وہ واقعتاً ان کی کتاب ہے،
ہم نے اس کا نام بھی غلط لیا، ہمارے پاس اس کا نام بھی غلط، اور ہم نے اسی میں موجود تعلیمات کو اپلائی کرنے کی، سمجھنے کی بھی کبھی کوشش نہیں کی۔ آپ تو 100 کے قریب کتابوں کے مصنف، ہزارہ لوگوں کے دلوں کو بدلنے والے، کبھی اس نظام کی بات نہیں کی جو شیخ عبد القادر جیلانی کا نظام تھا۔ تو جب ہم نے ان سے لیا ہی کچھ نہیں، بس سوائے نام کے اور اپنا نام چمکائے جا رہے ہیں، تو ہمیں وہ مزاج کہاں سے نظر آئے گا؟ یہ کرامات تو ہر زمانے میں ہم پیدا کر لیتے ہیں، یہ کرامات تو بڑھتی کم ہوتی رہتی ہیں۔ جب مزاج میں آیا ایک کرامت بنائی، گڑی اور شیخ صاحب سے منسوب کر دی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کتاب لیتے، کتاب اٹھائی نہیں، کرامتیں ہم لے آئے ہیں۔ اللہ کرے کہ کبھی ہمارے مزاج میں تھوڑی تبدیلی واقع ہو۔ بارک اللہ فیک۔ جی خوب ہو گیا۔ آگے جناب ڈاکٹر ساجد سقوانی صاحب نے بات کرنی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ماشاءاللہ جی، حسب سابق اور حسب معمول بڑا شاندار خطاب تھا، علمی خطاب تھا۔ آپ نے دوران خطاب فرمایا کہ فقہ اور تصوف کو اکٹھا کیا گیا بنیاد الطالبین میں۔ میں دینیات کے طالب علم کی حیثیت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جدا کب تھے اور پھر اکٹھے ہو کر کیا ہو گئے، اور اب آج کل کیا جدا ہیں یا اکٹھے ہیں؟ ان کی جدائی اور ان کے وصال کے اوپر آپ ذرا روشنی ڈالیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ کیسے اکٹھے ہو گئے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فقہ اور تصوف، اگر کوئی شخص فقہ حاصل کرے اور تصوف کو ترک کر دے تو مطلب یہ ہوا کہ اس نے زندگی کو اختیار کر لیا، اور اگر کوئی تصوف تو سیکھے مگر فقہ کو چھوڑ دے تو اس نے فسق کو اختیار کر لیا، اور اگر کسی نے فقہ اور تصوف دونوں کو جمع کیا تو وہ کامیاب ہوا۔ اب یہ ان کا قول ہے، میں اوپر نیچے ہو گیا ہوں، آگے پیچھے تو اللہ مجھے معاف فرمائے، لیکن یہ فسق اور زندیق ہونا، یہ دونوں کے ساتھ آپ نے اس طرح سے تذکرہ کیا۔ فقہ بنیادی طور پہ ان امور شریعت کا نام ہے۔ جب یہاں پہ ہم فقہ اور تصوف کو جداگانہ ٹرمز میں استعمال کرتے ہیں تو فقہ ان امور شریعت کا نام ہے جو عملاً ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز کے احکام، نماز کے ساتھ جو چیزیں وابستہ ہیں، طہارت کے احکام، یہ ساری ان چیزوں کو فقہ کہا جاتا ہے۔ اور تصوف ان امور کو جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، یعنی تزکیہ نفس و باطن کے لیے جو ذکر الہی کیا جاتا ہے، یا لوگوں کی تربیت کے لیے انہیں جو اخلاقی خوبیاں سکھائی جاتی ہیں، اس کا تعلق تصوف کے ساتھ ہے، اسے تصوف کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے فقط یہ شریعت کو تو سیکھا، اعمال شریعت کو، امور شریعت کو تو یقیناً سیکھا، مگر وہ اس ادب اور تہذیب کے دائرے سے عاری ہو گئے۔ ان کی زبان کی جو لغویات تھیں وہ قائم رہی، ان کی زبان درازی یہ قائم رہی، ان میں اخلاقی خوبیاں پیدا نہ ہو سکی، ان کا مزاج نہ بدلا، تو وہ ظاہری طور پہ شریعت جاننے، زندہ مثال ابھی یہ مرزا علی انجینئر صاحب تھے، تو یہ شریعت سے تو واقف تھے لیکن مزاج شریعت سے واقف نہ تھے۔ مزاج شریعت تصوف ہے اور شریعت ظاہری امور کا نام ہے، بس یوں کر کے اس کو سمجھ لیجئے۔ مزاج شریعت یہ کہتا ہے کہ آپ امور شریعت کو محبت کے ساتھ اپلائی کروائیں، محبت کے ساتھ ان کو لے کے چلیں، اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ شریعت میں ہم لا کی تلوار چلائیں، الا اللہ سب کو کاٹتے چلے جائیں، یہ شریعت اس کی اجازت بہرحال نہیں دیتی، وہ ادب اور تہذیب کے دامن کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتی۔ جزاک اللہ جی۔ آگے بڑھتے ہیں، نعیم اکرم قریشی صاحب نے گفتگو فرمانی ہے۔ جی نعیم صاحب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ بہت خوبصورت طریقے سے حسب معمول علامہ کاشف نور الازہری صاحب نے عنوان پر اظہار خیال فرمایا۔ بہت سی جہتیں جو ہیں وہ وضاحت کے ساتھ سامنے آئی، اور آج کا سارا دن الحمدللہ بہت اچھا گزرا۔ صبح سے ہی صوفیاء اور اولیاء کا ذکر، آج علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں 2 روزہ جشن اقبال کا کنکلوڈنگ سیشن تھا، اس میں شرکت کا موقع نمایاں حیثیت سے اللہ نے عطا کیا، اور سلسلہ جاری تھا۔ پھر دوسرا پروگرام اور یہ تیسری ایمان افروز گفتگو آپ کی سنی۔ ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں ہے، مختصراً عرض کروں گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس سے ہی آپ نے رہنمائی لی اور عفو درگزر کے اس عظیم فلسفے کو آگے بڑھایا۔ لمحہ موجود میں ہم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی تعلیمات سے کس حد تک مستفید ہو رہے ہیں؟ کیا ایسا ہے کہ اس سوسائٹی میں نظر آتا ہے کہ جس طرح انہوں نے سچ بولنے پر سختی سے عمل کیا، اپنے ابتدائی سفر میں ہی ڈاکوؤں کو اپنے پاس جو کہ رقم تھی اس کا اظہار انہوں نے برملا کر دیا، کیا جھوٹ کو ہم اس طرح رد کر رہے ہیں سوسائٹی میں؟ اور ٹالرنس کا، عفو درگزر کا جو ابدی سرمدی پیغام ہے جسے شیخ حضرت نے آگے بڑھایا، سوسائٹی میں اس کے اثرات کہاں تک نظر آتے ہیں اور کس طرح ہم یہ اختیار کر سکتے ہیں؟ اس ذات وضاحت فرما جی ہمارے نالج کے لیے۔ بہت شکریہ جی علامہ کاشف صاحب۔ بارک اللہ فیک نعیم قریشی صاحب۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کسی بھی انسان کے کامل ہونے کے لیے 12 صفات ایسی ہیں جن کا اس وجود میں ہونا لازم ہے۔ اور فرماتے ہیں 2 صفتیں اللہ والی ہوں، اور وہ یہ کہ وہ معاف کرنے والا بھی ہو اور ستار بھی ہو، یعنی لوگوں کی عیبوں پہ پردے ڈالنے والا بھی ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ 2 صفات اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی بھی ہوں۔ آقا علیہ السلام کی شان رحمت کا پیکر ہو اور آقا علیہ السلام کی شان تقوی، مزاج تقوی کا حامل۔ السلام علیکم۔ ونڈرفل ہیومینٹی فیسٹ بائی HSF جو کہ ہونے جا رہا ہے 30 نومبر سنڈے ایٹ 2 PM۔ اس کی لوکیشن ہے سالٹش ریسٹورنٹ اپوزٹ نسٹ گیٹ نمبر 2H13 اسلام آباد۔ کو سمیٹنا ہے، اس لیے میں اختصار کے ساتھ یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ 2 صفات حضرت صدیق اکبر والی ہوں کہ وہ صادق بھی ہو، مصدق بھی ہو، خود بھی سچ بولے، دوسروں کو کوئی سچ بول رہا ہو تو اس کے سچ کی تصدیق کرنے والا بھی ہو۔ فرماتے ہیں 2 صفات اس میں فاروق اعظم والی بھی ہونی چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ فرماتے ہیں 2 صفات اس میں عثمان ذی النورین والی ہونی چاہیے کہ پیکر حیا بھی ہو، پیکر سخا بھی ہو۔ 2 اس میں صفتیں مولا علی والی ہونی چاہیے کہ وہ عابد بھی ہو اور عابد کے ساتھ ساتھ شجاع و بہادر بھی ہو۔ یہ صفات پیدا ہو جائیں تو بندہ کامل ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم میں آج ان تمام میں کوئی ایک خوبی ڈھونڈے سے بھی مل جائے تو ہم غنیمت سمجھیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ 360 خوبیاں ایسی ہیں کہ کسی میں ایک بھی پائی جائے تو وہ جنت ہی ہے۔ حضور جانتے تھے کہ ان میں ایک بھی نہیں آنی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم وہ صفات کیسے پیدا کریں جس سے ہم نے جنت حاصل کرنی ہے۔ ہم نے معاشرے کا مزاج بدلنا ہے، ہم نے معاشرے میں موجود لوگوں کی فکر کو بدلنا ہے اور انہیں اللہ سے جوڑنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ منظور احمد صاحب۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت شکریہ۔ منظور احمد صاحب، آپ نے جناب ہاتھ کا نشان بنایا، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ منظور احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی سر پہنچ گئے، مہربانی، شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں علامہ محمد کاشف الازہری صاحب سے گزارش ہے کہ بہت ماشاءاللہ پرمغز اور بڑی تیاری کے ساتھ یعنی وہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ بہت ہی معلوماتی اور نصیحت آموز یعنی یہ تیاری تھی ان کی۔ صرف میرا ایک یعنی کوشچن سمجھ لیں یا دلی خواہش سمجھ لیں کہ یہ جتنی باتیں ہیں کیا ان کا تعلق کیونکہ بحر شریف سے ہے، بحر شریف کے جتنے علماء اور باقی ہمارے مدارس کے جو علماء ہیں جو آج کل مساجد میں یا خطیب کی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں یا جس لحاظ سے بھی یعنی عوام الناس میں جن کا اثر و رسوخ ہے، تو کیا کوئی ایسا لایا عمل ہمیں پیش کر سکتے ہیں یا اپنے علماء کو پیش کر سکتے ہیں کہ جو یہ ہمارے جو صوفیاء ہیں ان کی ان تعلیمات کو حقیقی معنوں میں پڑھیں اور پڑھ کر پھر جو ہے نا وہ آگے عوام الناس تک پہنچائیں؟ یہاں جو پہلے بھی ایک سوال کیا گیا کہ کرامات، تو آج تک اگر دیکھا جائے تو کسی بھی مسجد میں کہیں بھی چلے جائیں، کہیں کا بھی فارغ التحصیل جو علماء وہاں بیٹھا ہوتا ہے، عالم بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ زیادہ زور جو اس کا ہوتا ہے کرامات کے اوپر ہوتا ہے یا سنی سنائی چیزوں پہ ہوتا ہے۔ وہی کاشف صاحب نے پہلے بھی بیان فرما دیا کہ کتابوں کو کوئی نہیں پڑھتا، تو کوئی کیا ایسا لایا عمل یا ایسی تربیتی ورکشاپ سے ایسی تربیتی کوئی کوشش کی جا سکتی ہے کہ جس لحاظ سے ہمارے سب کی ہماری کی تربیت ہو سکے اور ہم سب لوگ جو ہیں ان کی اصل جو حقیقی زندگی ہے اس تک پہنچ سکیں اور وہاں اس زندگی کو لوگوں تک پہنچا سکیں، اور پھر اس لحاظ سے جس طریقے سے انہوں نے معاشرے کے اندر تبدیلی لائی اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے بیٹھنے اٹھنے سے، تو اسی طریقے سے کسی طریقے سے ہم بھی اپنی زندگی کو سنوار سکیں اور آگے اس پیغام کو پہنچا سکیں۔ جزاک اللہ جی۔ منظور صاحب آپ کا سوال نہیں خواہش ہے، اللہ کرے کہ یہ خواہش پوری ہو۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب بھی آپ علوم کو، علم کو کسی بھی طاقت کے زیر اثر دیتے ہیں تو علم پھر اسی طاقت کے مزاج کا حامل بن جاتا ہے۔ ہم نے استعمار زدہ علم پڑھا ہے، استعمار زدہ علم چاہتا یہی ہے کہ ہم انقلاب کی طرف قدم نہ بڑھائیں بلکہ غلامی کی طرف قدم بڑھائیں۔ وہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے نا کہ ہم کیا کہیں احباب، کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ یہی ہمارا مزاج ہے۔ ہم تعلیم لیتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم نے روزگار کیسے حاصل کرنا ہے، ہم پڑھتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم نے نوکریاں کرنی ہے، ہم نے رزق کا ذریعہ اسے بنانا ہے۔ آپ جب تک تعلیم کو خالص نہیں کریں گے شعور کے لیے تب تک یہی استعماریت ہمارے اوپر قابض رہے گی۔ وہ پھر بھلے بیرا کا مزاج ہو، منہاج القرآن کا مزاج ہو، یا دارالعلوم ندوہ کا مزاج ہو، دارالعلوم دیوبند کا مزاج ہو، جہاں کا بھی مزاج ہو، یہ مزاج تب بدلے گا جب ایک وہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ چل رہا ہے یہ تبدیل ہوگا، سوچ میں تھوڑی سی فکری طور پہ بہتری آئے گی تو ہم بدل سکتے ہیں۔ بصورت دیگر یہ نظام ایسے ہی چلنا ہے۔ میں نے باہر کیف یہ بیڑا اٹھایا تھا کہ کم از کم میں اپنی مسجد میں جب جمعہ کی گفتگو کروں، جب میں میسر ہوں اور میں جمعہ کی گفتگو جہاں پہ بیٹھ کے کروں تو اس طرح کی یہ جو کرامت اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے عقیدہ توحید سبکن ممبر پہ بیٹھ کے پڑھایا ہے، عقیدہ رسالت سبکن ممبر پہ جمعہ کی نشست میں نے ان کو ایک ایک سبق لے کر کے چلا اور یہ چیزیں پڑھائی ہیں، اور ابھی اسی طرح نظام چل رہا ہے۔ روایتی انداز نہ کبھی رکھا ہے نہ روایتی انداز میں کبھی گفتگو کی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ساتھیوں میں یہی فکر پیدا ہو اور لوگوں کو پڑھانے کا مزاج بنے۔ یہی ممبر آپ کا ایک عظیم آپ کے پاس ادارہ ہے، اگر ہم اسی کو لے کے چل لیں تو یہی کامیابی بن سکتی ہے۔
जज़ाकल्लाह जी, अब वक्त हमारा काफी कंज्यूम हो गया और मैं लिस्ट के मुताबिक नहीं चल सकता, लिहाजा जिन साहबान ने गुफ्तगू करनी है हाथ का निशान बनाए तो मैं उनको पुकार लूं और फिर मैं सदाकती खुतबे की तरफ बढ़ता हूं। उससे हम सुनते हैं डॉक्टर जमान रांझा साहब को। जिन साहबान ने गुफ्तगू फरमानी है हाथ का निशान बनाए। ठीक हो गया जी, साहबान नहीं गुफ्तगू नहीं फरमाना चाहते तो मैं अब जनाब डॉक्टर जमान राजा साहब से मुल्तमिस हूं को सदाकती खुतबा अता फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब मीर अफसर रहमान साहब। अल्लामा काशिफ नूर साहब ने बहुत ही नूरानी गुफ्तगू फरमाई और एक इतनी बड़ी कदावर इल्मी और रूहानी शख्सियत के बारे में मेरी क्या हैसियत और क्या मजाल कि मैं इसको कलाम कर सकूं। मैं अल्लामा काशिफ नूर साहब को हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि वो रूहानी सिलसिले से मुंसलिक होते हुए इतनी खूबसूरत इल्मी गुफ्तगू फरमाई और उनकी इस बात की तायीद करता हूँ कि जब सही साहब मंजूर साहब ने माइक भी ऑन किया हुआ है और हाथ का निशान भी बना हुआ है, जरा ऑफ करवा दें। जी मंजूर साहब सुन रहे हैं, प्लीज माइक तो बंद कर दिया, हाथ का निशान भी मिटा दें सर। जी जमान रांझा साहब, इल्मी माहौल में बात की जाए तो इल्म जो है वो कहता है बात कही जाए और बात सुनी जाए। और जो हमारे यहाँ ये खुतबा का रवाज शुरू हो चुका है कि खुतबा का मतलब है कि एक यकतरफा खिताब किया जाए और फतवा दे दिया जाए, तो उसमें तबादला ख्यालात नहीं होता, डायलॉग नहीं होता और उसमें गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ सकती। हमने अपने इल्म को, अपने ज़हन को, अपनी फिक्र को जमूद के ताले लगा रखे हैं। इसे अहले इल्म ने अपने हर दौर में तोड़ने की कोशिश की, जैसे कि अल्लामा इकबाल भी आए, उन्होंने फरमाया कि इज्तिहाद फिल इस्लाम की जरूरत है। इस जमाने के इल्म के मुताबिक हम दोबारा असर में इसका जायजा लें और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट उन्होंने लिखा। इसी तरह ऐसे लगता है आज अल्लामा साहब की गुफ्तगू सुनकर कि जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भी अपने जमाने में दीन को असर नौ जिंदा किया और जितने बातिल अकायद की गर्द उस पर पड़ चुकी थी उसको झाड़ कर अलग किया, जैसे कि बातनिया को उन्होंने जिक्र किया, करामता का जिक्र किया, उन चीजों को मुस्तरद किया। देखिए एक इतना खूबसूरत दीन है जिसकी बुनियाद अल्लाह की किताब पर है और जिसमें सारे उलूम जमा कर दिए गए हैं। हम उसको छोड़ के बाकी किताबों के पीछे जिनकी कोई तस्दीक नहीं हो सकती, बातन एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जिसकी कोई तस्दीक नहीं कर सकता। मेरे लिए वो हो सकता है, मेरा मुशाहिदा हो सकता है और जैसे कि बात की जाती है कि वो गलत भी हो सकता है और दुरुस्त भी हो सकता है, और जैसे रहमानी और शैतानी उसमें तरजीहात का भी जिक्र होता है, तो उस पे कैसे एतबार किया जा सकता है। तो दीन की बुनियाद जो है वो कश्फ व करामात पर नहीं हो सकती, वो एक ठोस और खालस तौहीदी नजरियात के ऊपर रखी जा सकती, जिसके लिए अंबिया अलैहिस्सलाम मबूस हुए और उन्होंने तौहीद की तालीम के लिए अपनी जिंदगियां सर्फ कर दी। तो जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में भी काफी गुफ्तगू हुई और चंद एक उनकी जो किताब का जिक्र हुआ गुनियत तालिबीन, जैसे अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो उसमें आप क्या फरमाते हैं, उससे दूर रह के महराब व मेंबर पे हम सिर्फ करामात, क्योंकि हिंदुस्तान का मुआशरा ऐसा था कि वहाँ पे कश्फ व करामात, तो जहाँ पे बुतों की इबादत की जाती हो वहाँ हर इंसान का एक बुत जो है वो तश्कील कर लिया जाता है। और मीर ने इसी तर्ज अमल के बारे में कहा था कि बुत चीज क्या है जिसको खुदा मानते हैं सब, खुश एतकाद कितने हैं हिंदुस्तान के लोग। तो यहाँ खुश एतकादी जो है वो उसके लिए जमीन हमवार थी और जरखेज थी और उसने उस चीज को एब्जॉर्ब किया और वो एक से एक बढ़ाकर जो उसमें गुलू किया गया अपने सूफिया के बारे में भी, और जो कि अपने ज़ुहद में, तकवा में, मोहब्बत में, दरस इंसानियत में अपना सानी नहीं रखते थे। और अल्लामा साहब ने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि ये इस्लाम की तशरीहात कह दें, उसकी तावील कह दें
کہ ایک جو صوفی تعلیم ہے اس میں ایک محبت کا عنصر غالب ہے کہ آپ تعلیم دیں تو محبت کے ساتھ کی آپ کا جو سامع ہے اور وہ آپ کا جو شاگرد ہے اور وہ آپ کا گرویدہ ہو کے رہ جائے، آپ اس کو دور نہ بگائیں، اور یہ ایک استاد کا کمال ہے۔ دراصل یہ بڑے دماغ کے اور بڑے قلب و نظر والے استاد تھے، اور جیسے انہوں نے سمجھا، جیسے کہ ملازمت کی بات ان کے ایک شخص کو رکھا اور اس کے لیے کون سا طریقہ کار اختیار کیا کہ اس کی جو خاتون کانا ہے اس نے جو شرط لگائی وہ بھی پوری ہوگی اور اس کی حق تلفی بھی نہ ہوئی۔ جیسے امام حسن حسین نے کسی آدمی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو وہ درست نہیں کر رہا تھا، تو اس کو یہ نہیں کہا کہ ایسے کرو، ٹھیک کر لو، بس اتنا ہی فرق ہے۔ یہ طریقہ محبت کا ہے، اور جو علماء ظاہر کا طریقہ ہے وہ تھوڑا سختی کا ہے۔ میرے خیال اس کے علاوہ صوفی جو ہے وہ بھی اسی شریعت کی بات کرتا ہے، اسی قرآن کی، اسی سنت کی بات کرتا ہے، اور اس سے باہر کوئی عقائد نہیں ہے۔ جو حسنین کریمین نے کہا کہ ہم وضو کرتے ہیں، ہمارا آپس میں تکرار ہو گیا ہے، تو آپ دیکھ کے بتائیں کہ کس کا درست ہے۔ تو جب انہوں نے فرمایا وضو، تو اس نے دیکھا کہ اسے اپنی غلطی کی سمجھ آ گئی کہ آپ دونوں درست کر رہے ہیں اور میں جو ہے میں غلطی پر تھا۔ تو اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی، اس سے متعلق بھی بہت ساری روایات اور ان سے منسوب ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو پہلی کتاب ان کے کشف و کرامات پہ لکھی گئی وہ تقریباً 150 سال بعد میں آنے والے شیخ شتنوٹی کی لکھی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے ان کی جو اپنی کتابیں ہیں انہی کا ذکر ملتا ہے، اور اس طرح کی ان کی کشف و کرامات کے اوپر کوئی بات نہیں کی گئی۔ تو آپ کا عقیدہ بالکل صحیح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تھا۔ آپ حنبلی المذہب تھے اور ان کے مذہب پہ فتویٰ دیتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور دست سوال دراز کرے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر اللہ سے اپنی حاجت کا سوال کرے۔ بنیاد الطالبین صفحہ 92 پہ لکھا ہوا ہے، اور عدیہ تبلیغ کے لیے اسی کے چند اقتصابات، اور فرماتے ہیں کہ آباء و اجداد یا غیر اللہ کی قسم کھانا مکروہ، قسم کھانا ہو تو صرف اللہ کی قسم کھائی جائے ورنہ خاموشی اختیار کی جائے۔ اور اسی طرح مسنون دعاؤں کے بارے میں آپ کا وہی عقیدہ ہے جو کہ اہل سنت والجماعت اور سلف الصالحین کے ہاں چلتا ہوا آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم سے تمہارے اعمال اس وقت تک قبول نہیں کیے جا سکتے جب تک کہ تم اخلاص پیدا نہ کر لو۔ کوئی قول عمل کے بغیر مقبول نہیں، اور کوئی عمل اخلاص سنت کے مطابقت نہ رکھتا ہو تو وہ بھی قبول نہیں ہو۔ تو یہ ہے سنت سے محبت اور اخلاص۔ تو اخلاص فی الدین جو ہے اسی کو در حقیقت تصوف کہا گیا ہے، جو کہ پہلے اس چیز کا نام نہیں تھا، اور جو کہ بعد میں پڑا، پہلی صدی اور دوسری میں کوئی اس کے آثار نہیں ملتے۔ شیخ جیلانی سلفی العقیدہ تھے، اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ شیخ نے اپنی کتاب طالبین میں تمام گمراہ کن عقائد کی بھرپور تردید کی ہے۔ اور ان کے بعض اقوال جو ہیں وہ اس پہ دلیل کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں، اور امام ابن تیمیہ جو کہ ایک بہت معروف سلفی بزرگ اور اہل علم تھے، وہ ان کو شیخ مانتے ہیں اور ان کو صحیح العقیدہ مسلک اہل سنت کے مطابق سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ان کا ذکر شیخ اور امام کے طور پہ اپنی کتابوں میں کیا، اور اگر ان میں وہ کوئی ایسے عقائد ہوتے جو کہ آج کل صوفیہ مسلک میں معروف ہیں تو یقیناً وہ اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرتے، اور جو ان کے شاگرد تھے امام ذہبی، انہوں نے بھی آپ کا ذکر خیر
تعریفی انداز میں کیا ہے اپنی کتب کے اندر. فرماتے ہیں کہ امام کے لیے جائز نہیں کہ وہ بالکل محراب کے اندر گھس کر کھڑا ہو اور مقتدیوں کی نظر سے اوجھل ہو جائے، بلکہ اسے چاہیے کہ محراب سے قدرے باہر نکل کر کھڑا ہو. اور ہمارے امام احمد بن حنبل سے اس مسئلہ میں ایک دوسری روایت تھی ہے کہ امام کا محراب میں کھڑا ہونا مستحب ہے، تو اس لیے آپ حنبلی مذہب پہ فتویٰ دیا کرتے تھے. اور یہ بھی آیا ہے کہ آپ امام شافعی اور امام حنبل دونوں سے متاثر تھے. امام شرانی نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ آپ دونوں بزرگوں سے متاثر تھے اور ان دونوں اماموں کے مذہب پر فتویٰ دیا کرتے تھے، مگر وہ مطلق بالکل اندھی تقلید میں قائل نہیں تھے. صرف انہی مسائل میں جن میں شرعی ضرورت ہوتی وہ امام کے قول پر فتویٰ دیا کرتے تھے. تصوف کے حوالے سے یہ بات واضح ہے کہ عقیدہ علوم، وحدت الوجود اور وحدت الشہود وغیرہ کے وہ نظریات جو متاخر صوفیاء مثلا ابن عربی جو کہ 638 میں شیخ عبد القادر جیلانی کی تقریباً 200 سال بعد میں پیدا ہوئے، اور عبد الکریم الجیلی، اقبال نے بھی جن کے تصوف کے مدارج کا حوالہ دیا ہے، وہ انہی سے نقل کیا ہے کہ تصوف میں وہ 3 درجہ بندی کرتے ہیں کہ پہلا تو تزکیہ نفس، اور پھر اطاعت الہی، اور پھر نیابت الہی. تو لیکن یہاں پہ آ کے ابن عربی اور عبد الکریم الجیلی نے کچھ ایسے نظریات ان سے منسوب ہیں کہ جن کا ذکر متقدمین میں منصور حلاج کے علاوہ کسی اور جگہ سراغ نہیں ملتا، جو کہ 309 ہجری میں پیدا ہوئے. اور اس سے پہلے صوفیاء کو تزکیہ نفس کے سلسلہ میں ان کو زہد و تقویٰ کی بنا پر زاہد اور متقی کہا جاتا تھا، جو بعد میں چلتے چلتے دوسری صدی کے آخر میں یہ صوفی کی اصطلاح جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. اور ورنہ زاہد، عابد اور صالح کے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے. آہستہ آہستہ وہ معدوم ہوتے گئے اور صوفی نے ان کی جگہ لے لی، اور وہ ان کے قائم مقام زاہد، عابد اور صالح کے قائم مقام ٹھہرا اس مکتبہ فکر کے اندر. اور زہد و تقویٰ کا تصور کیونکہ اسلام میں موجود ہے، اور اسی بنا پر جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ عالم بعمل تھے، لیکن اس کے ساتھ جو طریقہ تزکیہ نفس کے سلسلے میں بعض باتیں آئیں وہ بعد میں بھی کچھ ان میں شامل ہو گئیں، اور جو پہلے قرون اولیٰ میں صحابہ کرام اور سلف صالحین سے منقول ہمیں نہیں ملتی. الغرض بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے جو صوفیاء اور علماء اور فقہاء تھے، یہ سب زہد و تقویٰ کے ایک بلند مرتبہ پر موجود تھے. جیسے کہ امام احمد بن حنبل کو شیخ عبد القادر جیلانی بھی اپنا امام سمجھتے ہیں، اور ان کی استقامت اور ان کے زہد و تقویٰ کی ایک زمانہ جو ہے اس کا معتقد تھا. اور جب آخر میں تقریباً 80 سال کی عمر میں جب آپ ہو گئے تو مسئلہ قرآن کے مخلوق یا اللہ کی صفت کے بارے میں بحث شروع ہوئی، اور خلیفہ جو ہے وہ اس کے خلاف تھا آپ کے نقطہ نظر سے. تو پھر آپ کو کوڑے بھی لگائے گئے اور لوگوں کے سامنے بچوں کے حوالے کر دیا جاتا، اور آپ کے دفاع کے لیے اور آپ کے اقتداء میں شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ اس وقت کھڑے ہوتے. تو ان صوفیاء کے عقائد میں جیسا کہ کاشف نور صاحب نے فرمایا کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو یا قرآن و سنت کے خلاف ہو. جیسا کہ آج کل یہ بہت سارے عقائد داخل ہو گئے ہیں، اور اولیاء کی بجائے یہ وہ نصیر الدین نصیر گولڈوی کے الفاظ میں اور لیا والے یہ جو صوفی ہیں کہ ہماری جیبیں بھری جائیں، اور یہ جو نذرانوں کا یہ کاروبار شروع ہوا ہے، اس نے یہ کشف و کرامات سے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کا ایک بہانہ بنا رکھا ہے.
اور دین تو وہ ہے کہ جو اللہ کی خالص کتاب میں ہے، اور کرامات کی سرزد ہو جاتی ہیں صوفیاء سے، بعض اوقات ان کے علم میں ہوتی ہیں اور بعض اوقات ان کے علم کے بغیر بھی ان سے سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں یہ اللہ کا ہی کمال ہوتا ہے، اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی وابستگی ہے اس سے ان کی دعا اور بدعا بھی قبول ہوتی ہے اور روحانیت کی منزلیں بھی طے کرتے ہیں۔ لیکن اسلام میں قرآن حکیم کے بعد کوئی اور نظریات میرا خیال ہے کسی کی گنجائش اس لیے نہیں بچتی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ہمارا اپنا ایک نقطہ نظر ہے کہ ہم محبت سے محبت جلا کے رسول اللہ کی محبت کا چراغ جلا کے اس قرآن سے مستفید ہوتے ہیں، یا ہم ایک ظاہری علم کے لحاظ سے وہاں سے مستفید ہونے کا نظریہ رکھتے ہیں۔ صرف اس قدر فرق ہے۔ اور شیخ جیلانی نے اس قسم کے عقائد جو منصور اللاج کا حلول کے عقائد وغیرہ تھے ان کا شدید الفاظ میں رد کیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ منصور اللاج کے دور میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اس کا ہاتھ پکڑتا اور اس کی لغزش سے اسے باز رکھتا۔ اگر میں اس کے زمانے میں ہوتا تو منصور کے معاملے کو اس صورتحال سے بچاتا جو اس نے اختیار کر لی، یعنی کہ اس مقام تک پہنچنے سے پہلے یہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی جو کہ اہل سنت اور صوفیاء کے ہاں بڑی عزت و تکریم سے دیکھے جاتے ہیں، آپ نے اپنے رسالہ دائر المعارف میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آپ فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، اب دیکھیے یہ عقائد کی کس درجے کے اوپر آپ نے اس کا دفاع کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلندی کی طرف عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور وہ مخلوق سے جدا ہے۔ دیکھیے عبادت الوجود ختم ہو گیا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز میں ظاہر ہے، یہ ایک تعریف کا انداز ہے، لیکن یہ وجود جو ہیں یہ خاکی ہیں، جو فنا ہونے والے ہیں، وہ خدا کے وجود کا حصہ کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ سورہ اخلاص پہلے کہتی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو یہ ان کی فکر کا اور ان کے سوچ کا کمال تھا، اور جیسے کہ بعض میں عقائد آئے، کچھ ہندوستان سے آئے، کچھ یونان سے آئے، وہ اس کے ایک وجود کے بارے میں، اور ہمارے صوفیاء بھی اس سے متاثر ہوئے۔ ہم ان کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں کہتے، لیکن یہ ایک سوچ تھی جو کہ درست نہیں تھی۔ تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ مخلوق سے جدا ہے اور اس کے علم سے کوئی جگہ کوئی چیز مخفی نہیں، اور اس کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ اس کا وصف یوں بیان کرنا چاہیے کہ وہ آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، اور یہ آپ نے حوالہ دیا ہے، اور سورہ طٰہٰ کا، سورہ رحمان کا، اور بنیۃ الطالبین کا ریفرنس دیا گیا ہے صفحہ 131 سے 121 سے 124 تک۔ تو دیکھیے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس قدر محتاط ان کا انداز ہے، تو وہ باقی شیخ کے بارے میں یا صوفیاء کے بارے میں وہ کس قسم کا نظریہ رکھ سکتے ہیں؟ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیاں علم و حکمت عطا کی تھی، اور آپ کے بعض کہ جیسے ذکر کیا گیا کہ لاکھوں کی تعداد میں مجمع جو ہے وہ اکٹھا ہوتا تھا، اور برائے سلطنت بھی آپ سے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے، تو یہ آپ کا کمال ہے۔ تو آپ کی تکریم جو ہے وہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا کہ عالم، ایک فقیہ اور ایک مکرر اور ایک مصنف اور محدث کے طور پر مسلم ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس شعر پہ میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں اپنی ایک نعت میں اختتام کرتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ جناب زمان رنجا صاحب، ماشاءاللہ جیسے مکالمہ تھا علم سے بھرا ہوا، اور آپ کا صدارتی خطبہ بھی علم سے بھرا ہوا ہے۔ اب ہم اختتام تک پہنچ چکے ہیں، اور آج کے پروگرام کے منتظم محترم جناب ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب سے
میں درخواست کر رہا ہوں کہ پروگرام میں شریک معزز حضرات اور خواتین اسلام کا شکریہ ادا فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت اور بزرگوں کی توجہات کے آج کا پروگرام بھی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ سجا. میں سب حضرات و خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے خلوص کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت فرمائی. بالخصوص علامہ کاشف نور الازری صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ بھرپور علمی تحقیقی انداز کے ساتھ اور ماشاءاللہ عالم عرب میں رہتے ہوئے وہاں کی ہواؤں سے بھی ہمیں مستفید کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ڈاکٹر زمان رانجھا صاحب نے بھی کمال صدارتی خطبہ ارشاد فرمایا. سوال و جواب یا تبصرے سب حضرات کے کمال تھے. تو میں اس میں اتنا ہی ایڈ کروں گا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ صوفیانہ روش اور صوفیانہ محبت کا وہ عظیم ایک فلسفہ ہے یا ایک عملی پرچار ہے کہ آپ ہمبلی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے تھے، جس کا بڑا تفصیلی ذکر پہلے مقالے میں بھی اور پھر صدارتی خطبے میں بھی زمان رانجھا صاحب نے فرمایا. لیکن بر صغیر پاک و ہند میں بے شک ان کے علمی طور پہ وہ پذیرائی، جس طرح کاشف نور صاحب نے بھی تذکرہ کیا، شاید یہاں کی گنگائی جمنائی تہذیب اور ہندوازم کی وجہ سے یہاں پہ سوز ساز اور مافوق الفطرت چیزیں اور ماورائی طاقتوں کے حوالے سے تھا تو وہ چیزیں زیادہ مشہور ہو گئی. لیکن بر صغیر کے لوگوں کو ایک داد دینی پڑے گی کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے آپ کی اس روایت کو، یعنی اتحاد امت کی عظیم کاوش ہے کہ حملی اسکول آف تھاٹ کے اتنے بڑے عالم دین کو بر صغیر میں، جہاں ٹوٹل حنفی اسکول آف تھاٹ ہے میکسیمم، جو ان کی 11ویں شریف مناتے ہیں، یعنی جس چاند کی 11 تاریخ ان سے منسوب ان کا وصال یا وہ ذکر کی محفل یا ان کے سال ثواب کے لیے جو پروگرام سجایا جاتا ہے، اور یہ بیسیکلی تو قادری سلسلے سے یہ روایت چلی، لیکن بر صغیر کے سارے مشائخ آج دن تک اس روایت کو تسلسل کے ساتھ نبھا رہے ہیں. یہ اتحاد امت کی ایک عملی نظیر ہمارے صوفیاء کے اندر ملتی ہے کہ وہ اس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر رہتے تھے. اور دوسری بات میں اس میں ایک اور اضافہ کرتا چلوں کہ اجتماعی طور پر ہماری امت مسلمہ زوال کا شکار ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت اس وقت زوال کا شکار ہے. کوئی مادی زوال میں کا شکار ہیں، کوئی روحانی، کوئی نظریاتی، کوئی فکری. تو ایسے میں باتیں تو ساری بالکل 100% ٹھیک ہیں، لیکن میں ڈاکٹر خاکوانی صاحب کی ایک بات سے اکثر تائید کرتا ہوتا ہوں، وہ قلم کارواں میں بھی کہتے ہوتے ہیں کہ ہم سیاسی طور پہ بات کریں، سماجی طور پہ، مذہبی، دینی، تصوف کسی حوالے سے بھی، تو بر صغیر یہ ہماری مٹی ہے اور پاکستان یہاں کی پازیٹیوٹی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں کی خوبیاں بے شمار ہیں، خامیاں جا کے کہیں ملتی ہیں. تو ہمارے جو صوفیاء تھے ان کی یہ مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں محدود وسائل میں، محدود ذرائع کے اندر یہ پیغامات ہم تک پہنچایا. آج اگر قلم کارواں بھی یہ گفتگو کر رہا ہے، علامہ کاشف نور صاحب اور زمان رانجھا صاحب جیسی شخصیات پاکستان کے پلیٹ فارم پہ اتنے بڑی گفتگو کر رہی ہیں، تو یہ صوفیاء کا ہی وہ پیغام ہے جو صدیوں سے تواتر تک ہم تک پہنچا اور آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں. جو کمیاں ہوئیں جو جہاں مشرکانہ رسمیں یا کرامات کے حوالے سے بہت زیادہ جھوٹ گڑا گیا یا جیبیں پرنے والے خانقاہ نشین سجادہ نشین آ گئے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمزوریاں آئی ہم بعد والوں کے، اور ہماری ذمہ داری آگے کہ ہم اس کو درست انداز کے ساتھ ٹھیک کر سکیں. اس میں تھوڑا سا ایک گلہ کروں گا اپنے اسکالر حضرات سے کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ تو سارے اچھی بات کر لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. کاشف نور صاحب نے بڑی ایک مثال سیٹ کی اور بڑی اچھی بات کی کہ میں جمعے کے خطبے میں نے یہ چیزیں جو ہیں سٹل کی ہیں کہ روایتی انداز کے ساتھ ہٹ کے اس انداز کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں. خراج تحسین کے لائق ہیں یہ، اور میں خود جانتا ہوں اسلام آباد، مری یا پنجاب، جدھر بھی ہم جاتے ہیں جمعے کے خطبات میں، تو بہت ساری اب یہ روش چل پڑی ہے ماشاءاللہ کہ اچھے انداز کے ساتھ علماء دین اسلام کو پیش کر رہے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں کوئی مذہبی یا اتنا نطاعت ہے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر عالم عرب کے اتنے اچھے نظریات ہیں، ان کے پاس ساری چیزیں آئیں، تو وہ بھی امت کو کوئی وہ بڑی چیز نہیں دے سکے جو اس زمانے میں اگر ہم نہیں دے سکے تو ہم سارے ہی کہیں نہ کہیں خوبیوں اور خامیوں کا مرکہ ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے پاکستان کو ٹاپ پہ رکھتے ہوئے تاکہ اگلی نسل جو ہے وہ مایوس نہ ہو، وہ
ایک کے ساتھ زیرو ملا کے آگے چلتی رہے. جب ہم نیگلیجیٹ کرتے ہیں اس ساری چیزوں کو تو کہیں اگلی نسل یہ نہ سمجھے کہ ہم بالکل بھی کچھ نہیں ہیں اور کبھی ہم عرب سے زیادہ جو ہے وہ متاثر ہو جائیں, کبھی مغرب سے متاثر ہو جائیں اور اپنے پلے کچھ نہ رہے. بہرحال یہ ویسے ہی ایک ذہن میں بات آئی تو اس میں شامل کر دیجیے اور حاضری ہوگی. اسی پہ اختتام کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب بخیر.